السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 18 ہے اور سبق نمبر 3 ہے۔ سبق نمبر 3 حروف مدہ کے متعلق چل رہا ہے، اور آج ہمارا حروف مدہ کا تیسرا حرف یا مدہ ہے۔ یا مدہ کی آج ہم نے مشق کرنی تھی حرکات کے ساتھ، تو ہم شروع کرتے ہیں مشق یا مدہ اور حرکات۔ ب زبر ب، صاد یا زیر صی، بصی بصی۔ صاد کو موٹا کرتے ہوئے با کو موٹا نہیں کر دینا، یعنی موٹے حرف کو، جو موٹے حرف سے جو پہلا لفظ آ جائے تو موٹے حرف کی وجہ سے پہلے حرف کو موٹا ہونے سے بچانا ہے۔ بصی بصی، را الف زبر را، بصیرا بصیرا، صی یا مدہ، را الف مدہ ہو گیا، بصیرا، صاد زیر صی، ف زبر ف صف، تا یا زیر تی، صفتی صفتی، با زیر بی، با زبر ب بی ب، نون یا زیر نی، بی بنی، شین زبر ش، را یا زیر ری، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، شری، ف واو پیش فو، شریفو، نون زبر ن، شریفون، ف زبر ف، سین یا زیر سی، فسی، را واو پیش رو، فسیرو فسیرو، تا پیش تو، دال یا زیر دی، تو دی، را واو پیش رو، تو دی رو، نون زبر ن، تو دی رو ن، ها الف زبر ها، تدیرونہا، پہلے یا مدہ، پھر واو مدہ اور پھر الف مدہ، تدیرونہا، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا زبر تا، فلا تا، لام واو پیش لو، فلا تلو، میم واو
پیش مو فلا تلوموا نون یا زیر نی فلا تلومونی واو مدہ الف مدہ واو مدہ پھر واو مدہ اور پھر یا مدہ فلا تلومونی یا پیش یو حا یا زیر حی یوحی طا واو پیش طو یحیطو نون زبر نا یحیطون لام زیر لی ذال پیش ذو لذو نون واو پیش نو لذنو با زیر بی لذنوبی ہا میم زیر ہم لذنوبہم لذنوبہم حمزہ زبر را الف زبر را ارا دال زبر د اراد نون یا زیر نی ارادنی صاد زبر صا یا الف زبر یا صیا صاد یا زیر صی صیا صی صیا صی سین زبر س میم یا زیر می سمی عین الف زبر ع سمیع سمیع عین زبر ع ضا یا زیر ضی عضی میم الف زبر ما عظیما را زبر را حا یا زیر حی رحی میم الف زبر ما رحیما اب یہ الفاظ ہیں، یہ چند ایک مثالیں صرف بطور مثال کے ہیں تاکہ ہمیں ایسے الفاظ جو الف مدہ جس میں آ جائے، واو مدہ جس میں آ جائے، یا مدہ جس میں آ جائے، یا حرکت والا کوئی لفظ آ جائے تو وہ ہمیں پڑھنا آ جائے، یہ بطور مثالوں کے یہ پیش کیے گئے ہیں، تو انہیں کو آپ دیکھتے ہوئے دوسرے الفاظ آرام سے جوڑ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہے یا مدہ کے بعد حمزہ کی مشق، یعنی یا مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو یا مدہ کو 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی مثالیں اب ہم دیکھتے ہیں۔ ف یا زیر فی، اب یا مدہ ہو گئی، آگے آ گیا حمزہ، حمزہ پیش او، اب جب یا مدہ کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یا مدہ کی مقدار 1 سیکنڈ سے بڑھ کر 2 سے 3 سیکنڈ تک پہنچ جائے گی، تو اس لیے اس کے نیچے یہ مد بھی لگا دی جو علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ بھی اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فی او میم زبر م اوم میم زیر می اوممی فی اوممی فی
می خا زبر خا طا یا زیر طی خطی حمزہ زبر اب یا مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یا مدہ کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ پہ چلی جائے گی. نیچے آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں مد کا نشان ڈال دیا ہے. خطی تا پیش تو خطی اتو ہا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو الٹا پیش واو مدہ کی طرح ہی ہوتا ہے تو اس کو اس کی مقدار 1 سیکنڈ کھینچ کر پڑھتے ہیں. خطی اتو عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با یا زیر بی عذابی. اب یہ یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے. حمزہ پیش او عذابی او صاد یا زیر صی اصی عذابی اصی با پیش بو عذابی اصیبو. اب یہ یا مدہ کے بعد حمزہ کی مثالیں آ گئیں. قرآن پاک میں جتنی بھی مدات آئی ہیں وہ الف مدہ کے بعد آتی ہیں یا مدہ کے بعد آتی ہیں یا واو مدہ کے بعد آتی ہیں. اکثر کچھ چند ایک ہیں جو الف لام یعنی الف لام میم اس طرح کے اوپر مدات لکھی ہوتی ہیں، وہ چند ایک مثالیں ہیں. اور عام طور پہ جتنے بھی مدات ہمیں نظر آتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں، یا تو وہ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہوتا ہے تو ہو رہی ہوتی ہے، یا واو مدہ کے بعد آ رہا ہوتا ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ مد ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی ہم بھرپور طریقے سے مشق کریں. مشق کرنے کے بعد انشاءاللہ اور اس کو ہم اپنے خود سے قرآن پاک میں اس کو تلاش بھی کریں اور ان مدات کو دیکھیں کہ بھی کیسے ہو رہی ہیں اور اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے. خود ہم اس کی مشق کریں، پریکٹس کریں. اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس نمبر 18 ہے، درس نمبر 19 ہے، وہ ہوگا حروف کے جتنے بھی ہم نے سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3 کے اندر، یعنی سبق نمبر 2 میں ہم نے حرکات کو پڑھا ہے، سبق نمبر 3 کے اندر ہم نے حروف مدہ کو پڑھا ہے، حروف مدات کو. تو ان 2 سبقوں کا ہم وقف کرنے کا ان دونوں میں طریقہ سیکھیں گے درس نمبر 19 میں کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے، یعنی الف مدہ کے اوپر وقف کیسے کیا جاتا ہے. وقف کا معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، اور قرآن پاک میں وقف اس کو کہتے ہیں کہ بھی کوئی بھی کلمہ ہو اور کلمے کے آخری لفظ پہ رکنا، جیسے شریفون، اب نون پہ رکنا کیسے ہے، اس کو کہتے ہیں وقف. تو ہم انشاءاللہ درس نمبر 19 میں وقف کا طریقہ سیکھیں گے. تو وقف کے طریقے سے پہلے ان چیزوں کی آپ مشق کرتے رہیں انشاءاللہ اور اللہ تعالی ہمارے اس معاملے میں آسانی پیدا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.